جو ہیں یہاں جنات لوگ رہتے ہیں، تو جب بھی تم میں کا کوئی شخص ایسی جگہوں پہ آئے تو وہ یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لیا کرو، جنات لوگ رہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بھی جنات خود بتاتے بھی ہیں، اس میں جناتوں میں بھی میں بتاؤں گا مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، تو جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں ہوتے ہیں، لیکن مسلمان لوگ جو ہوتے ہیں وہ حمامات میں نہیں رہتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھی حمامات میں رہتے ہیں، نہیں، مومن مسلمان جو جنات ہیں وہ سنداس روموں میں نہیں رہتے ہیں، کافر لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی جحر، کہ اے لوگوں تمہیں کا کوئی بھی کسی بھی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرے، کیونکہ سوراخ کے اندر بھی کبھی کبھی وہ جناتوں کے مسکن ہوتے ہیں، جناتوں کی جگہیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی تو اس طرح سے یعنی یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ جنات ایسے مقامات پہ رہتے ہیں جہاں پہ صحرا ہو اور خالی اور گندی جگہیں وغیرہ ہوں۔ اب سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا جنات کھاتے اور پیتے بھی ہیں؟ تو یقیناً وہ جنات کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، جیسا کہ پیچھے حدیث میں نے ابھی آپ کو بتلائی ہے کہ انہوں نے پوچھا ہمارا کھانا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جب تم اٹھاؤ گے تو وہ گوشت سے کیا ہو جائے گی، وہ بھر جائے گی۔ اب پینے کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ تھے، پانی وضو کا پانی لے کے چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی اور آپ باہر نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کا لوٹا لے کر کے میں پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا رہا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ھذا، یہ کون ہے، کون میرے ساتھ آ رہا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے یہاں بھی ٹھہریں، ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہریں۔ یہ حدیث کون سی ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ حدیث آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کا لوٹا لے کے آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا من ھذا، کون ہے؟ فقال انا ابو ہریرہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں ابو ہریرہ ہوں۔ ایک سیکنڈ ذرا سوچیں یہاں کیا تعویل کریں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹھ پیچھے کا بھی سب کچھ کا علم تھا، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں۔ ایک شخص آپ کا خادم آپ نے ہاتھ میں لوٹا لے کے چل رہا ہے پیچھے، اور آپ کو علم بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون آ رہا ہے۔ سمجھ آئی بات مسلمانوں؟ آگے بڑھو، یہ سب پوائنٹس ہیں، یہ سب ذہنوں میں رکھیں۔ یہ جو مردود ہے نا، یہ جو ابھی میں ایک تقریر سن رہا تھا، میرے تو خون جل گیا، میرا تو خون کھول گیا کمینہ۔ وہ کہہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، جو زندگی نہ مانے وہ، جو زندہ مانے وہ مومن ہے، اور جو زندگی نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور جب ہم بولتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی آپ بڑا جذبات میں بول جاتے ہیں، بڑا سخت بول جاتے ہیں۔ اس سے بھی سخت کوئی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے وہ برا ہے، بد اخلاق ہے، ہمیں بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، لیکن دل چلتا ہے، انہیں کون سمجھائے؟ اور دلیل کیا رہے گا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب محمد اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک آپ کی رسالت ہے تو آپ بھی زندہ ہیں۔ میں نے کہا اس نالائق سے کوئی کہے، قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آگے بڑھ، والذین آمنوا والذین معہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو وہ بھی تو ہیں، تو جب وہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ تو ان کو بھی زندہ مانا حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے ہیں، زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں آپ، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ اب امت اس کے اوپر ہو قرآن سے دلیل دے رہا ہے، نعرے رسالت، حیات النبی زندہ باد، حیات النبی زندہ باد، یہ نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس کیسٹ موجود ہے، پنجابی میں ہے، پاکستان سے آئی ہے۔ سوچیں آپ، اللہ خیر کرے، بس کیا میں بتاؤں۔ یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ من ھذا، کون ہے میرے پیچھے آ رہا ہے؟ فقال انا ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں ابو ہریرہ اللہ کے۔ فقال ابغنی حجارا، ابو ہریرہ ذرا پتھر اتھر ڈھونڈو، استنفذ بہا، میں ذرا اسے پتھر سے استنجا کرنا چاہتا ہوں۔ ولا تاتنی بعظم ولا بروثۃ، دیکھنا ہڈی اور گوبر وغیرہ نہیں لانا۔ فاتیتہ بحجار احملها فی ثوبی حتی وضعت الی جنبہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا فرما رہے ہیں, اندھیرا رہا ہوگا, ظاہر ہے اندھیرا ہی تھا نا معاملہ, نہیں تو اجالے میں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہہ رہے ہیں میں اپنے دامن میں پتھروں کو اٹھایا اور لا کے حضور کے بغل میں رکھ دیا. ثم انصرفت, پھر میں پلٹا, حتی اذا فرغ, یہاں تک کہ جب فارغ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مشیت معه, تو میں آپ کے ساتھ چلا, فقلت, تو میں نے کہا, ما بال العظم والروث یا رسول اللہ, کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ ہڈی اور گوبر نہیں لانا, یہ کیا مطلب ہے اس کا, کیا بات ہے یہ؟ فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہما من طعام الجن, وہ دونوں تمہارے جن بھائی جو ہیں ان کے کھانے ہیں. وَأَنَّهُ أَتَانِي وَفَدٌ جِنٌّ نصیبین, نصیبین ایک جگہ ہے وہاں کے ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے جن لوگ, انہوں نے ہمیں یہ بتو, انہوں نے مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھا, تو ہم نے تو فدعوت اللہ لہم, تو میں نے ان کے لیے دعا کی. انہوں نے ہم سے کھانے کے بارے میں, اپنے خوراک کے بارے میں پوچھا, تو میں نے ان سے اللہ کے لیے دعا کی کہ اللہ یمر بعظم ولا بروثۃ الا وجدوا علیہ طعما, کہ وہ جہاں کہیں بھی کسی ہڈی یا کسی گوبر سے گزریں تو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھانا بنا دے اس کو, تو یہ ان کے لیے کھانا ہے. اس لیے اس سے تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ بہت ساری باتیں پتہ چلیں, معلوم ہوئیں, لیکن ایک بات جو مین ہے یہ کہ ان کی وہ کھاتے بھی ہیں, وہ کیا ہیں, کھاتے بھی ہیں. اب پینے کا ثبوت کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ, کہ اے لوگو تم میں کا جب کوئی کھانا کھائے تو اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے. وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ, اور جب تم میں کا کوئی پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پانی پیے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ, اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ, اور اپنے بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ شیطان کھاتے اور پیتے بھی ہیں, اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور داہنے ہاتھ سے پانی پینا بھی چاہیے. اب یہاں ایک چیز میں آپ کو علمی طور پہ اور بھی بتا دوں اور بات ختم کروں کہ بعض لوگ ہمارے تکلف کے, شیشے کا گلاس ہے, المونیم کا گلاس ہے, اسٹیل کا گلاس ہے, چمکدار ہے, بہت بڑے فنکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑا پارٹی ہو رہی ہے, اور جناب علی یہ گلاس ہے, تو گلاس اٹھاتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں. کیوں؟ دائیں ہاتھ سے اٹھائیں گے تو گندا ہو جائے گا. سوچیں آپ, یہ آج کل ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے. بائیں ہاتھ سے اٹھائیں گے, ایک تو بائیں ہاتھ سے لینا بھی ممنوع ہے, یہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لینا یہ ممنوع ہے, تو بائیں ہاتھ سے اٹھائیں گے, اور دوسری چیز ٹیکا لگا دیں گے ادھر سے, تو جناب اس طرح سے پانی پئیں گے, ممنوع ہے, اس طرح سے نہیں پینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ کوئی کھانا کھا رہا ہے, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہم مسلمان ہیں, ہم کوئی یورپ کی اولاد نہیں ہے, نہ ہم کوئی امریکن اولاد ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور ہمارا فخر اور ہمارا اعزاز اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو, ان سے بڑھ کے ہم زیادہ معزز اور محترم اور زیادہ مثقف اور زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں. ہم اسی طرح سے عمل کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, داہنے ہاتھ سے پانی لے کے آپ پیتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے یہ تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے, اور بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے. سن لو, اب اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو زیادہ شیطانی عمل کریں, آپ پیئیں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے پانی پیتے تھے. یہ ہو گئی جناب علی. اسی طرح سے یہ موضوع میں کھانے پینے کا ختم کرتے ہوئے آگے, اب جن جو ہے یہ شکلیں بھی بناتے ہیں, صورتیں بھی بناتے ہیں. یہ کس طرح سے شکلیں صورتیں بناتے ہیں, اسی طرح سے یہ کیسے یہ شکلیں بدلتے ہیں, اسی طرح سے کہ کیا جنوں میں مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں, کیا ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, کیا وہ شریعت کے, اور اس طرح سے ان کے عقیدے, ان کی دیان, یہ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ تعالیٰ, اور میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنا سنا ہے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انشاءاللہ آئندہ سویرے آیا کرو میرے بھائیوں, ذرا موضوع بڑا دلچسپ ہے, آپ کو عجیب و غریب, میں جناتوں کے دنیا کی سیر کرا رہا ہوں, اور اس کو ضروری سنیں آپ تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. اور اس میں بہت ساری تعلیمات ہیں, اتنی ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے علم کے ماہر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں آپ نے جناتوں کے ایک موضوع سے لے کر کے کتنی تعلیمات, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, حمام میں جانے, سب کی تعلیمات آپ حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اس طرح سے سویرے آ کریں, اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی جو غافل ہیں انہیں بھی بتلائیں, انہیں بھی پکڑ کے لائیں کہ چلو بھائی
ذرا ایمان اور عقیدہ درست کرو. دین کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی کسی کو گالی گلوچ نہیں بکے جا رہے ہیں وہاں پہ, ایمان اور عقیدے کی باتیں ہو رہی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ گالی بکتے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. ہم نے کہا یہ تو یہی لوگ تھے جو نبی کو بھی گالی دینے والا ہی کہتے تھے, تو یہ انہی کے برادری کے لوگ ہیں تو کہہ رہے ہیں, تو کہنے دو بھائی. انہوں نے تو نبی کو نہیں چھوڑا ان شیطانوں نے کہ جی گالی دیتے ہیں, تو جو نبی کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو ہم تو ان کے بھائی ایک حقیر سے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی امت میں ہمیں بنائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. کوئی سوال ہے؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہر جمعرات کی شام بعد نماز عشاء مرکز ثقافی کے وسیع ہال میں عظیم الشان اجلاس منعقد ہوتی ہے، جن میں خطیب و ملت شعلِ بیاں عالی جناب شیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ بے شمار موضوعات پر روشنی ڈالتے آ رہے ہیں، جن کا خاص مشن شرک اور بدعت کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے. ان کی آواز عالم جہاں کے گوشے گوشے میں پھیل چکی ہے، چاہے وہ آڈیو کیسٹ کے ذریعے ہو یا ویڈیو کیسٹ کے ذریعے. اگر ان کے خطاب کا محاسبہ کیا جائے تو کئی جبینوں پر بل پڑ جائیں گے، جنہیں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے خطیب الاسلام کا خطاب دیا ہے. ہم اور آپ شیخ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس اجلاس میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ عزیز دوستو، آج کا موضوع جنوں کی حقیقت اور اس کا علاج ہے. یہ موضوع بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، کیونکہ اس موضوع پر اپنے بر صغیر ہند و پاک میں ایسی تقریریں بہت ہی کم سننے کو ملتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. اب میں بلا کسی تاخیر کے شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو التماس کرتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم لوگوں کو نوازیں. شکریہ دوستو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قبل ازیں کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اس اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے اس کمزور بندے کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ دین اسلام کی باتیں بیان کر سکے، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیز دوستو، موضوع جنات کی حقیقت اور اس کا علاج، اس تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ ابھی برادرم احسن مستقیم جو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہیں جنات نے ان کے اوپر غلبہ تو نہیں کر لیا ہے۔ اس طرح کی مبالغہ آرائی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہاں کی زبان یہ استعمال کر رہے ہیں۔ حضرات، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف مبالغہ ہے، اور مبالغے کے اندر جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ کچھ باتیں کتاب و سنت کی آپ حضرات کے سامنے رکھوں بس۔ اور یہ شرف اللہ وحدہ لا شریک جسے عطا فرمائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہوتا ہے۔ وہ یہ کام اپنے جس بھی بندے سے لینا چاہے لیتا ہے۔ آج اس نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے، کل ہمارے ہی میں سے، ہمارے اخوان میں سے کوئی کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق بخشے گا۔ اس طرح کی مبالغہ آرائیاں نہیں کرنی چاہیے، اس سے شیطان، جیسا کہ میں ابھی بتاؤں گا، شیطان دلوں کے اندر عجب، تکبر، غرور، کبر ڈالتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج شیطان بھی ان کے زبان پہ بول رہا ہے، تاکہ میرے ذہن میں، میرے دماغ میں ایک قسم کا تکبر اور غرور پیدا ہو۔ آواز ذرا کم کریں پلیز۔ تکبر اور غرور پیدا ہو، تاکہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کی باتیں زیادہ نہ بیان کر سکوں۔ شیطان ہر لمحہ ہمیشہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک انسان کو گمراہ کرے، کس طرح سے ایک انسان کے ذہن و دماغ کے اوپر تسلط کر کے اور اسے صحیح راستے سے بھٹکائے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ حرص و حوث اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے، اور ہم اللہ وحدہ لا شریک کے بندے ہیں، اس کے ذلیل غلام ہیں۔ اللہ ہمیں بندہ رکھے اور اپنی عبادت اور اپنی بندگی اور اپنی غلامی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بلا کسی تمہید کے موضوع بڑا وسیع ہے، بڑا لمبا ہے، اور میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ بھی پیش کرنا چاہوں تو یقیناً کافی وقت درکار ہے اس کے لیے۔ پھر بھی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نیا موضوع ہے، یہ ایک نئی ٹاپک ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور یقیناً ایسی باتیں ہیں میرا دعویٰ ہے یہ کہ آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سنی ہوں گی۔ یہ اس لیے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک صحیح بات برادر حسن مستقیم نے کہی ہے اپنی اس بات میں کہ یہ ٹاپک، یہ موضوع ہمارے بر صغیر میں علماء جو ہیں وہ نہیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اسے کھول کے نہیں رکھتے ہیں۔
کچھ لوگ تو اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ ان کا پیٹ اس سے مربوط ہے، ان کا تعلق ہے اس سے، اس لیے کھول کے بیان نہیں کرتے، اور کچھ لوگ بیچاروں کو فرصت نہیں ملتی ہے یہ تمام سب چیزیں بیان کرنے کی۔ یہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو، ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں شبہ ہو، جیسا کہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ میرے پاس آئے اس تعلق سے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے، ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، آپ جو ہے یہ علاج آپ نے بتایا ہے آپ کر دیں۔ میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ کے لیے میرا اس سے عملی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو دعا تعویذ وغیرہ اس سے میرا کوئی عملی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات خود بخود اٹھیں اور یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ چیز اپنے اندر جب پیدا کریں گے تو شیطان خود بخود آپ سے دور بھاگے گا اور آپ کے اوپر تسلط نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اور کبھی خدا نخواستہ اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ وہ آپ کے اوپر غالب آیا تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں، وہ دعائیں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفا مل جائے گی۔ چلیے خیر، آئیے میں آپ حضرات کو پچھلے لیکچر میں نے بتلایا تھا کہ جن جو ہوتے ہیں، شیطان جو ہوتے ہیں یا جنات جو ہوتے ہیں، یہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں، اور یہاں پر میں نے بات ختم کی تھی۔ اب آج میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مزید نئے انکشافات اور نئی جدید چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی کتاب و سنت ہی کے حوالے سے ظاہر ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جن جو ہوتے ہیں ان کے سینگیں بھی ہوتی ہیں، شیطان جو ہوتے ہیں ان کے سینگیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جسے عمرو ابن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس تطلع بین قرنی شیطان وتغرب بین قرن شیطان، کہ سورج دو شیطان کی دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور شیطان کی دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ یہ حدیث، اس حدیث کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایتوں میں یہ بتلایا ہے۔ اس لیے سورج کے ڈوبتے وقت یا سورج کے طلوع ہوتے وقت کوئی نماز نہ پڑھو، کہیں دوسرے لوگ یہ نہ سوچنے لگیں کہ یہ لوگ شیطان کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ اس لیے منع ہے سورج کے ڈوبتے اور سورج کے نکلتے وقت کوئی بھی نماز پڑھنا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان کے سینگ بھی ہوتی ہے، دو سینگیں ہوتی ہیں۔ جن جو ہوتے ہیں یہ مختلف شکلوں اور صورتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، چنانچہ کتا، بلی، سانپ، انسان، گدھا، گھوڑا، اونٹ، بیل، یعنی جس شکل میں بھی چاہیں وہ جو ہے وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اب وہ شکل کیسے اختیار کرتے ہیں، کیا انہیں یہ قوت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے، یہ میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کی دلیل آپ لیں کہ جن جو ہوتے ہیں، شیطان جو ہوتے ہیں، وہ مختلف شکل اور مختلف صورتیں یہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، رمضان میں زکوٰۃ وغیرہ جو نکلتے تھے مدینے کے اندر اور دوسری جگہوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمارے پاس جمع کرنے، ہمارے سپرد وہ کام کیا کہ تم زکوٰۃ وغیرہ جمع کرو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ رات ہوئی تو رات جب ہوئی اور میں سویا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا اور وہ غلہ جو تھا زکوٰۃ کا وہ بورے کے اندر، گونی کے اندر بھرنے لگا، تھیلے کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چور آیا جو مطلب بورے میں بھرنے لگا، تو میں نے کہا میں تجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا واللہ انی محتاج، اس نے کہا اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں اور بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس بہت زیادہ کیا کہتے ہیں عیال ہیں، بال بچے ہیں، اس لیے مجھے چھوڑ دو، میں بہت غریب آدمی ہوں، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب صبح ہوئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی کے سلسلے میں تم نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ بہت ضرورت مند تھا اور وہ سفارش کرنے لگا، بنتی چروری کرنے لگا، میں نے کہا جانے دو۔ تو میں نے اس کے اوپر رحم کھایا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، اس نے تم سے جھوٹی بات کہی ہے، وہ دیکھنا کل پھر آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں رات کو سویا تو لیکن میں جاگتا رہا، کیوں؟ اسی انتظار میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل آئے گا تو وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا اور پھر وہی آدمی آیا اور پھر وہ مال زکوٰۃ کا بھرنے لگا۔ تو
تو پھر میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا. تو اس نے کہا اللہ کی قسم بہت غریب آدمی, مجھے چھوڑ دو, میں آئندہ نہیں آؤں گا. اور میں پھر رحم کہتے ہیں میں پھر رحم کھا کے اس کو چھوڑ دیا. صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا. غرض پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بولا ہے, وہ دیکھنا پھر آئے گا. چنانچہ تیسری رات جب وہ آیا تو انہوں نے کہا میں نے اس کو پکڑا, اور یہ تیسری دفعہ میں تجھے 3 اڑائی میں تو تتل بھی نہیں بچتی ہے. انہوں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں تجھے, میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلوں گا. تو اس نے کہا کہ دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا. اس آدمی نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں کچھ کلمات, کچھ دعائیں بتلاتا ہوں, اگر تم وہ دعائیں پڑھ لوگے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گا. تو میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں, وہ دعائیں کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی, جب تم اپنے بسترے میں آؤ اور سونا چاہو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اور آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ, اب وہ پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو آخری تک. فإنہ لا یزال علیک من اللہ حافظ, جب تم اس کو پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا, اور پھر کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا جاؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اتنی علمی بات تم نے بتا دی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیا ہوا, تمہارا جو قیدی تھا رات کا اس کے سلسلے میں تم نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول انہو یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بہا فخلیت سبیلہ. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی اس نے مجھے کچھ دعائیں سکھائی ہیں, میں نے جب وہ دعائیں سیکھ لی میں نے اس کو چھوڑ دیا, میں نے کہا جانے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ہی, وہ دعائیں کیا ہیں جو اس نے بتلائیں؟ تو میں نے کہا کہ قال علی, تو وہی بتایا میں نے کہ اس نے مجھ سے ایسی باتیں کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اما انہو قد صدقک, یہ بات اس نے تم سے صحیح کہی, یہ جو دعا تم کو اس نے سکھائی یہ بات اس نے صحیح کہی, حالانکہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے جو تم سے یہ بات کہی, دعا بتائی, یہ اس نے صحیح بتائی. تعلم من تخاطب منذ ثلاث یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ جانتے ہو کہ 3 دن سے کون تمہارے گھر آتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ لا میں نہیں جانتا ہوں, مجھے کیا معلوم کو, ایک کوئی آدمی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان, وہ شیطان تھا جو 3 رات سے تمہیں تنگ کر رہا تھا, آ رہا تھا, ہے تو جھوٹا پر تم سے اس نے سچی بات بتلائی کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو تو کامیاب رہو گے. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ مختلف شکل اور صورت اختیار کر سکتا ہے. چنانچہ شیطان یہ انسان کی شکل اور صورت میں بھی آیا, جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس حدیث کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں, یہ بہت عظیم الشان حدیث ہے, اس میں بہت سارے فائدے ہیں. غرض کہنے کا مطلب یعنی ایک فائدہ تو یہی ہے کہ شیطان انسان کی شکل و صورت میں بھی آتا ہے. اسی طرح سے غزوہ بدر کے موقع پر شیطان ابلیس جو تھا وہ حضرت سراقہ ابن مالک کے شکل میں بھی آیا تھا, جو بنی مدلج کے سردار تھے ان کی شکل میں آیا تھا. چنانچہ جب مشرکین آئے غزوہ بدر کے موقع پر تو شیطان نے ان مشرکین سے کہا کہ آج تو تم ہی لوگ غالب رہو گے, آج کامیابی تمہارے ہی سر رہے گی, اور میں تمہارے ساتھ ہوں, میں چلوں گا. اور شکل کس کی اختیار کی تھی اس نے کس کی صورت اختیار کی تھی؟ سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کی تھی, اور یہ سردار تھے, اور جب سردار گفتگو کر رہا ہے تو ان مشرکین نے سمجھا چلو یہ قبیلے کے سردار ہیں, یہ بھی ہماری مدد کے لیے آئیں گے. چنانچہ جب مسلمانوں کی صف بندی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بنا دیا مسلمانوں کا, اور مٹی کا ایک مٹھی مٹی لی اور دشمنوں کی طرف پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے چہرے پر, تو اس نے دیکھا کہ وہ جو ہے ان کو اس نے دیکھا کہ فرشتے آ رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام پہنچ گئے اور اس کی طرف پلٹے تو وہ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا, مشرکین میں سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا, اس کو جھٹک کر کے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ پھیر کر کے بھاگا اور چیختا ہوا بھاگا, اور اس نے کہا
تو اس آدمی نے کہا جس کا اس نے ہاتھ پکڑا تھا، ارے بھائی کہاں بھاگے جا رہے ہو، اب تو مدد کا موقع آیا ہے، تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا واللہ انی ارا ما لا ترون، آج میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، آج جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے شیطان جو ہے چھڑا کر کے ہاتھ اس کا بھاگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان ہم میں سے کسی کی بھی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیں، ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک بزرگ تھے تو ان بزرگ نے کوئی پرچی لکھ کے دی ایک آدمی کو، کہا دیکھنا فلانی جگہ جاؤ تو وہاں ایک بزرگ فلانے فلانے نشانی کے کھڑے ہوں گے، وہ پرچی دے دینا، پھر وہ لے کر کے چلے آنا، وہ کچھ دیں گے وہ لے کے چلے آنا۔ وہ آدمی گیا تو دیکھا واقعی اس جگہ پر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے اور ایسا ایسا نشانی اس مرشد نے بتایا تھا، وہ نشانی بھی اس کے اندر موجود ہے، اس نے پرچی دی اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ لکھا اور دیا اور وہ لے کے آ گیا اپنے مرشد کے پاس۔ تو مرشد نے پوچھا کہ پتہ ہے وہ کون تھے؟ بولے کون تھے؟ بولے وہ خواجہ غریب النواز تھے۔ وہ کون تھے؟ خواجہ غریب النواز تھے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بزرگان دین اس طرح سے قبروں سے نکل کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کا تصرف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے دیوبندی حضرات بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے سلسلے میں ارواح ثلاثہ میں مولانا اشرف علی تھانوی نے جو واقعہ لکھا ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں جو جھگڑا چل رہا تھا دو مولویوں کا، اس میں قاسم نانوتوی قبر سے اٹھ کر کے آئے تھے اور بتایا تھا کہ ان کو محمود الحسن صاحب کو کہہ دو کہ ان لفڑوں میں نہ پڑیں، چنانچہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب شیطان ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیطان ہے جو ان کی شکل و صورت میں بن کے آ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جب وہ صحابہ کی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے تو 600 برس بعد مرنے والے لوگ جو صحابہ کے مقام و مرتبہ کیا تابعین اور تبع تابعین کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی شکل و صورت اختیار کر کے کیوں نہیں؟ کوئی غوث کی شکل میں آ رہا، وہ خواجہ کی شکل میں آ رہا، وہ بندہ کیسود راج کی شکل میں آ رہا، سلطان باہو کی شکل میں آ رہا، بلے شاہ کی شکل میں آ رہا، وہ داتا گنج اجمیری کی شکل میں آ رہا، وہ پاک پٹن کی شکل میں، مختلف شکلوں میں، وہ خضر کی شکل میں آ رہا ہے۔ خضر بہت سارے لوگوں کے پاس خضر بھی آتے ہیں، وہ خضر بھی کی شکل میں بھی آ رہا، فلانے سب کی شکلیں آ کے اس طرح گمراہ کرتا ہے۔ اور یہ نادان، یہ ان پڑھ، یہ جاہل اور پڑھا لکھا جاہل مسلمان یہ سمجھتا ہے جی فلانے بزرگ ہمارے گھر آئے، اوتار تجائن، ہمارے تو بھاگ کھل گئے، اوتار آئے ہیں، اترے ہیں۔ اس طرح سے گمراہ ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ اب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب بکرے ذبح کرو، مرغے ذبح کرو، یہ کرو وہ کرو، تعویذ کرو، پلیتے کرو، اس طرح سے ان کے وہ کہتے ہیں بس جی ولی اللہ ہیں، اس طرح سے مدد کر۔ یہ ان کو نہیں پتا ہے۔ دیکھیں یہ حقیقتیں ہیں کہ شیطان کس طرح سے انسانوں کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شیطان اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ شکل و صورت اختیار کر سکے؟ حضرت ابو یعلا محمد بن حسین بن فرہ کہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شیطانوں کو، یہ خود بخود اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اپنی حقیقت تبدیل کر لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے ہیں یا کچھ اعمال ہیں، کچھ کام ہیں۔ جب وہ کلمات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ حیت تبدیل کر دیتا ہے، ان کی وہ شکل بدل دیتا ہے، یا جب وہ عمل کرتے ہیں، وہ کام کر لیتے ہیں کچھ مخصوص، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، تو اس طرح سے وہ شکل بدل لیتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی بات جو حضرت ابو یعلا محمد بن حسین کی یہ جو بات ہے یہ دلیل کی محتاج ہے، اس کے اوپر ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کا قول ہے۔ لیکن اس بات سے ملتی جلتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو اثر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ بھوت پریتوں کا ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ اس طرح سے صحراؤں میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس طرح کی مطلب شکل و صورت اختیار کر کے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ان احدا لا يستطيع ان يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، تم میں کا کوئی بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس شکل و صورت کے اوپر بنایا ہے وہ شکل و صورت
تبدیل کر کے چینج کر کے کوئی دوسری شکل و صورت اختیار کر لے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. لیکن لہم سحرہ کسحرتکم فاذا رأیتم ذلک فاذنوا، یعنی لیکن ان شیطانوں کے اندر بھی جادوگر ہوتے ہیں، ان شیطانوں کے اندر بھی جادوگر ہوتے ہیں. تو جیسے تمہارے درمیان جادوگر ہوتے ہیں کہ جیب میں سے کوڑی نکالی اور آپ کے ہاتھ میں دیا تو جناب 10 کا نوٹ ہے، اور ہمارے ہاں آدمی کو جھکا کر کے وہ ڈفلی بجاتا ہے ڈم 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 ڈم، اور وہ تمڑی نکالتا تھا تو پیسے نکلتے تھے، کھن 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 پیسے نکلتے تھے. اس نے ہاتھ پھیری تو اندر سے چوہے نکل رہے ہیں، اس نے مٹی اٹھائی پھونک ماری تو جناب پھول آ گیا. تو یہ جادوگری ہے. تو جس طرح انسانوں میں جادوگر ہوتے ہیں تو جو اور وہ چیز جو ہے بتاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پھول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لوگوں کے آنکھوں کے اوپر باندھ دیتے ہیں، جادو کر دیتے ہیں. اسی طرح شیطانوں کے اندر بھی جادوگر ہیں جو اس طرح سے بھیس بدل لیتے ہیں. اب آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے یقیناً ایک صحابی کی بات ہے جو ہمارے لیے دلیل اور حجت بن سکتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہ تبدیل کرتے ہیں. اچھا، ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں جو صحیح مسلم کے اندر ہے. حضرت ابو سعید اور مولا ہشام بن زہرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری کے گھر گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. میں بیٹھ کر کے انتظار کرنے لگا کہ حضرت جب سلام علام پھیریں تو ذرا کچھ بات چیت ہو. اتنے میں نے کچھ سرسراہٹ محسوس کی چارپائی کے نیچے. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ گیا، میں کھڑا ہو گیا چارپائی سے، تو دیکھا ایک سانپ جو ہے اس کے نیچے بیٹھا ہوا. تو میں نے سوچا کہ اس کو قتل کروں، تو انہوں نے اشارہ کیا، حضرت ابو سعید خدری نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اشارہ کیا ایک گھر کی طرف، کہا دیکھتے ہو یہ گھر؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے یہ گھر جو ہے ایک آدمی کا تھا، نیا نئی اس کی شادی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غزوہ خندق کے موقع پر گیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھود رہا تھا. صحابی رسول تھے، نوجوان تھے، نئی شادی ہوئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے گئے. تو کہتے ہیں کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اجازت لی کہ اللہ کے نبی میں گھر جانا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ٹھیک ہے جاؤ بھائی، ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور جاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور اس کو فرمایا کہ اپنا ہتھیار بھی ساتھ میں لے کے جاؤ، راستہ ہے بھائی، اپنا ہتھیار بھی لے کے جاؤ، ہتھیار مت یہاں چھوڑو. چنانچہ وہ ہتھیار لیا اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بنی قریظہ، راستے میں بنو قریظہ پڑھتے ہیں جو یہودی ہیں، ان کے اوپر مجھے خطرہ ہے کہیں وہ تمہیں ہلاک نہ کر دیں، اس لیے اپنا ہتھیار بھی ساتھ لے کے جاؤ. چنانچہ وہ نوجوان اپنے گھر کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. گھر میں سے باہر نکل گئے اور جناب دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. فَأَهْوَ إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنَهَا وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرًا، مارے غیرت و شرم کے وہ ڈوب گیا اور اس نے تیر اٹھایا اور اس نے سوچا کہ وہ اپنی بیوی کو جو دروازے پہ کھڑی ہے اس طرح سے بے پردہ اس کو جو ہے مار دے. تو فقالت، تو اس کی بیوی بیچاری وہ چیخی کہنے لگی لا تعجل لا تعجل حتى تدخل وتنظر، جلدی نہ کرو، قریب آ کے دیکھو گھر میں تمہارے کیا ہے. تو وہ آدمی رک گیا، نوجوان جو تھا رک گیا اور اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ بسترے کے اوپر ایک سانپ جو ہے پورا لپیٹ کے اور پھن اٹھائے بیٹھا ہوا ہے. اس نے کیا کیا، نشانہ لگایا اور سانپ کے پھن کے اوپر اس نے جو ہے تیر ماری اور خوش ہو گیا اور سانپ مطلب اس کو دیوار میں چبو دیا. اتنے میں وہ سانپ جو ہے تڑپنے لگا. ادھر سانپ تڑپ کر کے مرا اور ادھر یہ نوجوان تڑپا اور گرا اور یہ بھی مر گیا. سانپ بھی مرا اور یہ نوجوان بھی مر گیا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ فما یدری ایہما کان اسرع موتا، پتہ نہیں کہ کون پہلے مرا دونوں میں سے، المہم دونوں ساتھ مرے. وہ نوجوان مرا یا وہ سانپ مرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچائی گئی کہ ایسا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالمدینۃ حی جنا قد اسلموا، اے لوگو مدینے کے اندر کچھ جن ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں. فاذا رأیتم منہم شیئا فاذنوہ ثلاثۃ ایام. تو جب ایسا کوئی دیکھے کسی کو اس طرح سے اپنے گھر میں تو 3 دن کی اس کو مہلت دے، 3 دن کی اس کو کیا کہتے ہیں اسے جو ہے مہلت دے.
فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 3 دن، یعنی اس کو بتائے کہ بھائی گھر سے نکل جاؤ، گھر سے نکل جاؤ. اگر 3 دن کے بعد وہ ظاہر ہوتا ہے فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، تو اس کو ختم کر دو اس لیے کہ وہ شیطان ہے. تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان سانپوں کی شکل و صورت بھی اختیار کرتے ہیں اور سانپوں کی شکل میں بھی آتے ہیں. دوسری چیز جو اس حدیث سے آج ہمارے معاشرے کی بے غیرتی کا پتہ چلتا ہے، آج ہمارے معاشرے کی بے غیرتی اور بے حسی اور ہماری ماں اور بہنوں کی بے حیائی کی حد ہو چکی ہے. اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالیں کہ مسلمانوں کا ایک عظیم طبقہ، ان کی مائیں بہنیں کس قدر بے غیرت اور بے حیا ہو چکی ہیں، جو بے پردہ بلا کسی نقاب کے روڈوں پر، سڑکوں پر، باہریں بیٹھ بیٹھ کر کے گپ شپ کرتی ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گال پہ گال ہاتھ رکھے، وہ اس جو اپنے دروازے پہ بیٹھی ہے، وہ اپنے دروازے پہ بیٹھی ہے، دوسرے کی غیبت چالو ہے. اذان ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ اذان سنیں گی ہماری عورتیں تو روپٹہ اٹھا کے سر پہ ڈال لیں گی، جیسے کہ پورا احترام یہی ہے. نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنا، کچھ بھی، بس اذان ہوگی تو روپٹے سر پہ آ جائیں گے. لیکن بے پردگی گاؤں میں سب. ہمارے ہاں گاؤں کے لوگ جو ہیں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، مرغیاں ہیں، بکریاں ہیں، کھیت باڑی ہے، اس لیے مشکل ہوتی ہے، اب کہاں تک پردہ کرائیں. بے غیرت تیرا کام ہے، یہ تیرا سب کام ہے، بھینس دہنا، گوبر اٹھانا، کھیت میں جانا. تیری بیوی کا یہ کام نہیں ہے. لیکن اگر بیوی بھی کام کرنا چاہتی ہے تو پردے میں جائے، پردے میں جائے کرے، پردے میں جائے، اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کے اور روٹی لے کے جائے، پردے میں ہر کام کرے. یہاں سعودیہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا صحراؤں میں بکریاں چراتی ہیں عورتیں، سعودی عورتیں بکریاں چراتی ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم دیکھا ہے ان کے ہاتھوں میں بھی دستانے ہوتے ہیں. کیا وہ پردہ نہیں ہے؟ چہرہ تو ڈھکا ہی رہتا ہے، ہاتھوں میں بھی دستانے ہوتے ہیں. اس طرح پردے کا احترام ہے. لیکن ہم اتنی بے حیا اور بے غیرت ہو گئے کہ اپنی ماں بہنوں کو کھیت باڑی تو چھوڑو، جناب عالی بڑے شوق سے اپروٹڈ بن کے ایک بالشت کا بلاؤز اور جو ہے چنری پہنا کے، ساڑی پہنا کے اور مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، لپسٹک منگا نظارے کر رہے ہیں. اس کو شرم نہیں آتی؟ یہ شیطان کا گھر ہے. عورت کو اس طرح سے پھرا رہا ہے. اتنا بے حیا اور بے غیرت ہو گیا. اور یہ عورتیں بھی اتنی بے حیا بے غیرت ہو گئیں کہ شوہر تو سر سے پیر تک فل ہے، پینٹ شرٹ کوٹ پینٹ سب کچھ، ایک رتی برابر کا جسم اس کا نہیں دکھ رہا ہے، اور یہ ایک بالشت کا بلاؤز پہن کر کے گھوم رہی ہے. پتہ نہیں کون سے فخر میں، پتہ نہیں کون سے شان میں. آپ دیکھیں یہ بے حیائی کی حد ہے مسلمانوں. اس لیے اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ، پردہ اپنی بہنوں کو پردہ کراؤ. اللہ کی لعنت آئے گی اگر پردہ نہیں کراؤ گے تو. اپنے گھروں میں پردہ کراؤ، اپنے خاندانوں میں پردہ کراؤ. کھیت اور باڑی ہو، کرے کام عورت، لیکن با پردہ ہو کر کے کرے. کون منع کرتا ہے چادر اوڑھنے سے؟ چادر اوڑھ کے باہر نکلو. لیکن نہیں، جناب علی اس طرح کی بے پردگی. یہ غیرت مند صحابی کو دیکھو کہ عورت کو دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھا تو تیر تان لیا کہ ہم تجھے ختم کر دیں گے، تو دروازے پہ کیسے آ گئی؟ آج دروازہ تو دروازہ رہا. ہم نے تو اسے فلم ہالوں میں، سینما ہالوں میں، کلبوں میں اور نائٹ کلبوں میں باقاعدہ ڈینس کرواتے ہیں جناب، بازو میں بازو ڈال کے. پتہ نہیں کہتے ہم جی بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، اور ہم یہ مولوی لوگ دقیہ نوس ہوتے ہیں. مولوی لوگ جو ہیں پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ترقیوں سے لوگوں کو روزہ. ظالم، یہ ترقی ہے؟ تیری بیوی غیروں کی باہوں میں ڈینس کرے، غیر تیری بیوی کو دیکھے، غیر تیری بیوی کے اوپر نظر آئے، ترقی ہے یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے. خنزیر اور بلکہ کبوتر اور بلکہ جانور بھی اتنے بے حیا اور بے غیرت نہیں ہوتے ہیں جتنا آج کل کا یہ ہو گیا. اور جو ہمارے ملکوں میں جتنے ہی غریب ہے اس کے اندر اتنی ہی بے حیائی ہے. آپ یہ بھی دیکھ لو، کہیں گے جی 10x10 کا روم ہے، کہاں تک پردے کروائیں، چاہے وہ بامبے ہو. آپ دیکھ لو، ہم اشارہ نہیں کریں گے، ہر جگہ ہے یہ حال ماحول. اس طرح سے جھوپڑ پٹیوں میں رہیں گے، سڑی باز گندی سب کچھ، لیکن نماز نہیں پڑھنے جائیں گے. نہ عورتیں نماز پڑھیں گی، نہ مرد نماز پڑھیں گے، نہ پردہ ہے، نہ کچھ لحاظ ہے، نہ کچھ ہے. سب کی بھابیاں بن کے محلوں میں پھریں گی. ہلو بھابی السلام علیکم، بھابی السلام علیکم. بھابی بنی ہوئی ہے، وہ کون سے علاقے کا، وہ کون سے علاقے کا، وہ فلانے علاقے کا، کچھ پتہ لتا نہیں ہے، لیکن محلے میں خالہ بنی ہے، بھابیاں بنی ہیں، سب کے چل رہی ہے جناب عالی. ہاں، تو اس طرح سے یہ حرام کاریاں ہیں. اس طرح سے اپنے ماحول اور معاشرے کو بناؤ، سنوارو اور اسلامی طور پر انہیں باپردہ بناؤ. غرض اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان مختلف شکل اور صورت اختیار کر سکتا ہے. اسی طرح سے جن جو ہوتے ہیں، ان جنوں کے اندر
مرد اور عورت بھی ہوتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ سب مرد ہی مرد ہوتے ہوں گے. جس طرح ہم انسانوں کے اندر مرد اور عورتیں ہوتی ہیں, مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹس ہوتے ہیں, اسی طرح ان کے اندر بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت حضرت سعید ابن زید کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالعزیز نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے غالباً, یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کا کوئی حمام میں جائے یعنی باتھ روم میں جائے تو یہ دعا پڑھے. کیا؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, یعنی اے اللہ میں تیرے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں خبیث مردوں سے, والخبائث یہ خبیثہ کی جمع ہے, جو خبیثہ عورتوں سے, یعنی جن کی مردوں سے اور جناتی عورتوں سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتلایا کہ خبیث مرد ہوتے ہیں اور خبیثہ عورتیں بھی ہوتی ہیں, اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے اندر مرد اور عورتیں دونوں ہوتی ہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ کا دین ہے, شریعت ہے, کیا وہ اس کے مکلف ہیں, یعنی ان کے اوپر بھی اس دین کا ماننا ضروری ہے, جیسے ہم عمل کرتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بے شک, جس طرح ہمارے اوپر اسلام, ایمان, عبادات, فرائض, اخلاق اللہ کے نبی نے جو دین لایا ہے ہمارے اوپر ضروری ہے اس کے اوپر عمل کرنا, اسی طرح ان کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, کہ اے جناتوں اور انسانوں کی جماعت, اے جناتوں اور انسانوں کی جماعت, کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے جو تمہیں ہماری آیتوں سے باخبر کرتے اور آج کے اس دن کی ملاقات کا ملاقات کے بارے میں تمہیں بتلاتے؟ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جس طرح سے انسان مکلف ہے شرعی احکام کا, اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں, یعنی ان کے اوپر بھی شریعت کے اوپر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے. اسی طرح دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس حدیث سے اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اور جنات اللہ کی عبادت کے لیے اور بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اب چلو ٹھیک ہے, مسلمان ہو گئے, یعنی ان کے اوپر بھی ضروری ہے اس اسلام کے اوپر عمل کرنا, تو کیا ان کے اندر بھی مختلف ادیان, مختلف مذاہب اور مختلف جو ہے دین ہیں جس طرح آج ہم مختلف ہیں؟ کیا ان کے اندر بھی شیعہ, رافضی, قادیانی, یہودی اور نصرانی اور کرسچن اور فلانے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے, ایسے لوگ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ان کے اندر بھی مختلف دین, مختلف مذاہب, ان کے اندر بھی یہودی, ان کے اندر بھی نصرانی, ان کے اندر بھی ہندو, ان کے اندر بھی پجاری, ان کے اندر بھی بھاجپا, ان کے اندر بھی RSS, ان کے اندر بھی سب کچھ ان کے اندر بھی ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی اس طرح ہندوؤں کے کئی جیسے اقسام ہیں, یہ فلانا, یہ فلانا, یہ فلانا, یہ فلانے مذہب کا, یہ فلانے مذہب کا, اسی طرح سے بدھسٹ, زردشت, اور اسی طرح سے قادیانی, مرزائی, شیعہ, رافضی, بوہری, اسماعیلی, خوجہ, سب. اور مسلمانوں میں جیسے دیوبندی, حنفی, شافعی, مالکی, ان کے اندر بھی ہوتے ہیں. مختلف دین, مختلف مذاہب ان کے اندر بھی ہوتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان جناتوں کے بارے میں خبر دیا اور اپنے بندوں کو بتلایا کیا کہ وَأَنَّ مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ كُنَّ طَرَائِقَ قِدَدًا, کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, ہم میں مومن بھی ہیں, ہم میں کافر بھی ہیں. تو اس سے پتہ, اور ابن تیمیہ, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے دلیل لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں میں مختلف جماعتیں اور گروہ ہیں, کفار ہیں, مسلمان ہیں, اور مختلف اہل سنہ ہیں, اہل بدعت ہیں, مشرک ہیں اور کافر ہیں, اسی طرح ان کے اندر بھی جو ہے اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے اندر بھی مشرک ہیں, بدعتی ہیں, رافضی ہیں, قادیانی, ان کے اندر بھی یہ تمام سب چیزیں موجود ہیں. تو اس طرح سے اس بات کا ہمیں ثبوت ملا. ایک اور بات یہ ہے کہ کیا جنات جنت کے اندر جائیں گے کہ جہنم کے اندر جائیں گے؟ یقیناً جس طرح ہم میں مومنین صالحین جنت کے اندر جائیں گے, تمام علماء کا اس پر سلف کا اتفاق ہے کہ اسی طرح سے جنات کے اندر جو مومن اور صالح اور نیک لوگ ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے. اس کی دلیل جو ہے
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام سلف کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر لوگ جنتی اور جہنمی ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان کے اندر بھی لوگ جنتی اور جہنمی ہوتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل لی ہے آیت کریمہ قرآن کی سورہ رحمان کی، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جنت کا بیان سورہ رحمان کے اندر ہے اور حور کا بیان چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اتنی پاک و صاف حوریں ہیں کہ لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ اتنی پاک و صاف ہیں کہ اس جنتی سے پہلے نہ اسے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی کسی جنات نے چھوا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے سیدھے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں انسان بھی جائیں گے اور ذرا بولا کرو آپ لوگ، پتہ چلے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ موجود ہو، ہمارے ساتھ ہو، بات سمجھ رہے ہو، ایسے نہ کھو جائیں آپ کے اوپر، کہیں یہاں بھی شیطان تشویش کرتا ہوگا، بیٹھے یہاں ہیں دل پتہ نہیں کہاں ہے نا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مت سن اس طرح کی باتیں، تو سنیں، یہ بڑی حقیقت انگیز باتیں ہیں، اور آپ کو بہرحال یہ دلائل سلف کی، اور دیکھیں آپ کس طرح سے یہ دلائل اور باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اس سے اچھا اب یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جن جو ہوتے ہیں وہ انسان سے ڈرتے بھی ہیں؟ ہاں، جن انسان سے بہت ڈرتے ہیں۔ چنانچہ ابن ابی دنیا نے حضرت مجاہد سے روایت کیا کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد ایک بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک رات جو ہم نماز پڑھ رہے تھے، میں نماز پڑھ رہا تھا ایک رات، تو اچانک میں نے اپنے سامنے ایک بچے کو دیکھا، ایک بچہ، یعنی بچہ غلام کہتے ہیں 3 سال سے 9 سال کے بیچ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو عرب میں غلام کہا جاتا ہے، مطلب ایسا چلتا پھرتا بچہ تھا۔ ہم نے اس کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑوں، اور اس کو باندھوں، تو جب میں اس کی طرف لپکا پکڑنے کے لیے تو وہ چھٹاک سے کودا، دیوار کے اوپر چڑھا اور دیوار کے پیچھے کود کر کے بھاگ گیا وہ، یہاں تک کہ حتی سمعت وقعتہ، یہاں تک کہ جب وہ کودا تو اس کے جو دھم سے آواز آئی وہ بھی میں نے سنی، اس کے بعد وہ کبھی لوٹ کر کے میرے پاس نہیں آیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہوتے ہیں وہ انسان سے ڈرتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ بڑے جری ہوتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں وہ۔ اسی طرح سے جن جو ہوتے ہیں وہ انسان سے نفرت کرتے ہیں، بعض جن ایسے بھی ہوتے ہیں انسان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعا فی بیتہا جاریتن، ہمارے گھر میں ایک لونڈی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فکان فی وجہہ صفعۃ، اس کے چہرے مطلب کچھ مرجھائے ہوئے سے، عجیب و غریب رونق نہیں تھی اس لونڈی کے چہرے پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرقوا لها فإن بها نظرا، اس کو جھاڑ پھونک کرواؤ اس لیے کہ اس کے اوپر جنات کی نظر لگی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اس حدیث پاک، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جن جو ہوتے ہیں وہ انسانوں سے جلتے بھی ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، ان کی نظریں بھی لگتی ہیں، تو اس طرح سے جھاڑ پھونک کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سوال یہ ہے کہ کیا جن شادی بیاہ بھی کرتے ہیں اور ان کے اندر نسلیں بھی پیدا ہوتی ہیں؟ جس طرح ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، ہماری نسلیں چلتی ہیں، ہمارے خاندان چلتے ہیں، تو کیا ان کے اندر بھی نسلیں چلتی ہیں؟ ہاں، بے شک جن شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ان کے اندر نسلیں بھی چلتی ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے جب ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کا تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جناتوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو وہ اللہ کے حکم کا اس نے انکار کر دیا، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، اس کا انکار کر دیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو اے لوگو کیا مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی آل اولاد کو، شیطان اور اس کی ذریت کو، اس کے آل اولاد کو مجھے چھوڑ کے دوست بناؤ گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ، اور حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا، ظالموں کا کتنا برا بدلہ ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے ذریت کا لفظ استعمال کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس شیطان جو ہیں ان کی ذریت بھی ہے، ان کی آل اولاد بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا کہ لم یطمثہن
انسن قبلہم ولا جان, کہ ان کو اس سے پہلے نہ جنات نے چھوا ہے نہ انسان نے چھوا ہے. یعنی چھونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان سے نکاح نہیں کیا ہے, شادی بیاہ نہیں کی ہے. تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جب انسان جا کے ان سے شادی بیاہ حوروں سے کریں گے, ملاپ کریں گے اور اپنا لذت اٹھائیں گے, تو اسی طرح سے جنات بھی لذت اٹھائیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ ان کے ہاں بھی تناسل کا یعنی شادی اور بیاہ کا تعلق اور سلسلہ چلتا ہے, اور حدیث میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ حقیقتیں میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. آپ سوچتے ہوں گے کہ ساری باتیں بتا رہے ہیں, علاج کی بات بتا ہی نہیں رہے. میں یہ لاسٹ میں بتاؤں گا, یہ بھی آپ سن لو. ہاں, یہ میں آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا. علاج پہلے حقیقت سن لو. اپنے دشمن کے کتنے اسلحے لیا ہوا ہے, کس طرح تمہیں دھوکہ دیتا ہے, پہلے وہ پورا راستے تمہیں بتا دوں, اس کے بعد میں بتاؤں گا اب اس سے بچو گے کیسے, اس کے طریقے کیا ہیں, وہ میں انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں. جن جو ہوتے ہیں یہ قیامت کے دن جو مؤذن ہیں ان کی گواہی بھی دیں گے کہ یہ اذان دیتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انی اراک تحب الغنم والبادیۃ, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ذرا صحرا اور بکریوں کو کافی پسند کرتے, تم رہتے ہو وہیں پہ, تو تم جب صحرا میں رہو تو اذان کا وقت ہو تو نماز کا وقت ہو تو اذان دے دیا کرو, اس لیے کہ تمہاری آواز کوئی بھی چیز جو سنے گی جو قیامت کے دن جو ہے وہ تمہارے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے, چاہے وہ جن ہو کہ انسان ہو, جو لوگ بھی سنیں گے قیامت کے دن گواہی دیں گے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن وغیرہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دیں گے کہ فلاں نے اذان دی تھی, اس کا کلمہ میرے کان میں پڑا تھا. تو یہ بات ہو گئی. اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا جنات, یہ جو شیطان ہوتے ہیں, جناتوں میں جو شیطان ہوتے ہیں, یہ دنیا کے اندر منتشر کب ہوتے ہیں, کب پھیلتے ہیں دنیا کے اندر, محلوں میں, قریوں میں, بستیوں میں, شہروں میں, ملکوں میں کب پھیلتے ہیں, اس کا وقت کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت جب ہم دیکھتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فان الشیاطین تنتشر حینئذ فاذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشیطان لا يفتح بابا مغلقا واوقوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله. اور حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی لمبی روایت, میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو, جب رات ہو جائے, شام ڈھل جائے, دن غروب ہو جائے اور رات کا ایک حصہ مثلا یعنی اندھیرا چھا جائے, تو اے لوگو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو, گھروں سے باہر انہیں نہ جانے دو, اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جب شیاطین دنیا کے اندر منتشر ہوتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ شیطان جو ہوتے ہیں وہ کب دنیا کے اندر پھیلتے ہیں, جب شام ہوتی ہے, شام ڈھلتی ہے اور جو ہے تھوڑا سا اندھیرا آ جاتا ہے. تو